माली परेशानी, पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी परेशानी नहीं जिसको सवार किया जाए। आयत पढ़ूंगा कुरान पाक की और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी परेशानियां तो कुरान मजीद के लफ्ज़ों से दूर हो जाएंगी। सूरह हूद है, उसकी आयत नंबर 6 है, 12वें सिपारे की पहली आयत है। क्या अंदाज है और मेरे रब का कितना मन मोह लेने वाला और दिल को छू लेने वाला अंदाज है। रब करीम ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, फरमाया नहीं ज़मीन पर कोई भी ऐसा चलने वाला, ज़मीन पर कोई ऐसा नहीं जो चलता हो, इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जिसका रिज़्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे न लिया हो। ज़मीन पे कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसके रिज़्क की जिम्मेदारी रब करीम की ना हो। कि जिम्मेदारी रिज़्क किसकी है? बोल के बताएं, बोल के किसकी जिम्मेदारी है जी? अल्लाह। देखें गौर फरमाएं, यहाँ मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है इस आयत के तहत कि फरमाया जो ज़मीन पे चलने वाला है उसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे। फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने हमारी अकल के मुताबिक हमसे बात की, वरना आसमानों में जितनी मखलूक है रिज़्क उसका भी अल्लाह के ज़िम्मे ही है। यहाँ जो फिल अर्द के लफ्ज़ है ज़मीन पे, वो हमें समझाने के लिए कि तुमने तो सिर्फ ये दुनिया देखी है ना, तो जिसको तुमने देखा है वो सब खाते अल्लाह का दिया हुआ ही है। तो जो हमने देखा था रब करीम ने उसके मुताबिक हमें समझा दिया। फरमाया कुछ तो तुमने देखे ही नहीं, चलो उनकी तुमसे बात नहीं करते, पर जो तुमने देखे हैं उन सब का रिज़्क किसके ज़िम्मे है? अल्लाह के। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की जब तर्जुमानी करते, वजाहत करते, तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई इश्काल रहने नहीं देते थे, कोई इश्काल नहीं रहने देते थे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रख के सवेरे निकल जाना रिज़्क की तलाश में। किस पे भरोसा रखना है? निकलना तुम्हारे जिम्मे है। ये ना कहना कि घर बैठूंगा तो यही आएगा, निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करना। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब का जिम्मा है तुम्हें रिज़्क देना, वो जरूर तुम्हें रिज़्क पहुंचाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पहुंचेगा? तो जरा हुजूर के लफ्जों का हुस्न भी देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मौत तुम्हें ढूंढ लेती है ना कि तुम कहाँ मौजूद हो, जब वक्त आता है तो इंसान पाकिस्तान में हो तब भी आ जाता है, जद्दा में हो तब भी आ जाता है, मक्का में हो या मदीना तैयबा में, वक्त फिर भी आ जाता है। फरमाया जिस तरह मौत तुम जहां भी हो तुम तक पहुंच जाती है ना, इस तरह तुम्हारा रिज़्क भी तुम जहां मौजूद होते हो अल्लाह वहां पहुंचा देता है, पहुंचा देता है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में? तो फरमाया निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरमाया सवेरे परिंदे भी निकल जाते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोजी अता फरमाता है। हालांकि उनको नहीं पता होता हमारा कारखाना कहाँ है, हमने कहाँ जाके मजदूरी करनी है। उनको नहीं पता होता कि हमारा दफ्तर कहाँ है, हमने किस ऑफिस में बैठना है। उनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाके माल खरीदना है और कहाँ से हमने फिर उसको दोबारा बेचना है। उन्हें खबर नहीं होती, अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाते हैं। निकलना तो तेरे जिम्मे है कि नहीं? फरमाया वो तू ड्यूटी कर, शाम को अल्लाह जो रब परिंदों को रोजी देता है वो तुझे भी अता फरमाएगा। मैं कहता हूँ सोच कितनी कमजोर है उस आदमी की जो कहता है कैसे मिलेगा। कितनी कमजोर सोच है। जो रब बैल को रोजी देता है, बकरी को रोजी देता है, इस जमीन इस धरती पे अगर बसने वाला ऊंट भूखा नहीं सोता, चले ये तो पालतू जानवर होते हैं, इस धरती पर बसने वाली अगर बिल्ली और कुत्ता रोटी खा के सोते हैं तो तू तो अशरफुल मखलूकात है। तूने अपने ज़हन में क्या टेंशन पाल लिया है कि नहीं आएगा तो मर जाऊंगा, क्या बनेगा, किस तरह होगा? तू क्यों इतना परेशान हो गया? भाई माली परेशानी सबसे ज्यादा उस बंदे ने ओढ़ ली है जिसकी तवक्कुल की बात कमजोर हो गई है। तू सीधी तवज्जो अपने रब करीम की जानिब रख, सीधी तवज्जो अल्लाह की जानिब कर। रब फरमाते हैं जिम्मा तेरा नहीं, जिम्मा मेरा। लेकिन तनख्वाह एक आती है घर में। जब एक बच्चा होता है तो तब भी काम चलता है, जब अल्लाह 2 बच्चे दे दे फिर भी उस तनख्वाह से काम चलता है, जब 3 हो जाए फिर भी चलता है, जब 4 हो जाए। नहीं आप ना भी बोले तो बात तो सही है, बहरहाल काम फिर भी
چلے اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیاہ کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے، اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں، اسی آنگن میں، اسی چھت کے نیچے کام چلتا ہے۔ تو پھر تو مان جانا کہ چلانے والا تو نہیں، چلانے والا کوئی اور ہے۔ پھر تو مان جا کہ چلانے والا کوئی تو اس وقت جب تنخواہ تیری لگی تھی تو کہتا تھا ابا ابھی میری شادی نہ کر، میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو وہی شخص ہے جس کی چھت کے نیچے پھر 1.5 درجن پوتے بھی پل رہے اور گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے۔ تو رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا ذمہ۔ اب ہمیں پتہ ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اور اسے پتہ بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے۔ اب ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اور میرا حق تھا۔ تجھے زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو؟ بول کے بتانا کس کو پتہ زیادہ ہے؟ کیوں جی؟ تو آپ اصل ٹینشن پتہ کب لگتی ہے؟ جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی، میرا حق تھا۔ وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے، حالانکہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ حق۔ ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لے، رٹ لے کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا، تو بات ختم ہو گئی۔ بس وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے، مسئلہ یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے، اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے، تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا۔ کہا وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے گا۔ بس تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا، تم اس کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جائے۔ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ وہ حال میں مزید کی جو دوڑ ہے نا، حال میں مزید کی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جد کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مصیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا، وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے گھر کے سامنے، پر رجسٹری میرے نام کیوں نہیں؟ یہ مصیبت سانس نہیں لینے دیتی۔ موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے، دفتر سے گھر آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام۔ اس نے مالی پریشانی پیدا کی۔ تو جس حال میں ہے، کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے۔ تو اسے اسی حال میں، ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہوگی، بیمار ہو گئے تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں۔ ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ، تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا۔ کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ بٹ ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی ہے۔ سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے، سالبہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے۔ مشکل ہے نا یہ جواب سننا۔ کہتے پیر صاحب فلان جگہ سے تویز آیا، وہاں تو وارے نے آرے ہو گئے، تو آپ کے ہاں؟ تو میں کہتا ہوں یہ تویز دینے والا اگر تویز دے کے امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا؟
یہ خود تو 150 کا تویز بیچ رہا ہے, اپنی بیچارے کی حالت یہ ہے. اگر اتنا ہی تویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلے 5 جو پجاروں اس کے دروازے پہ کھڑی ہوتی. عجیب چکر ہے اور عجیب جگہ لوگ الجھ گئے, سمجھتے ہی نہیں بات کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے, اسی میں رہ. کہ نہیں حضور دعا کرے. فرمایا سال بعد تو باز آ جا. حضور دعا کرے. فرمایا تو باز آ جا. 2-3 دفعہ کا ضد کی. محبوب نے فرمایا جا, پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا. چند بکریاں خریدی, اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے. پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی, ان کے بھی ریوڑ ہو گئے. پھر کچھ اونٹنیاں لے لی, ریوڑ ہی ریوڑ. پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے, اب فجر اور عشاء رہ گئی. پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں, مدینے سے باہر حویلی خریدی, پھر جمعہ ہی رہ گیا. جمعے کے جمعے آتے. زکوٰۃ کا حکم آیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا. فرمایا جا اسے کہہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%. 10 کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکوٰۃ بنتی؟ بھئی 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ ہوئی نا, تو 10 کروڑ کی کتنی ہوئی؟ تو بڑی مصیبت ہے جب بینک سے میسج آتا ہے نا کہ 25 لاکھ نکل گیا تیرے اکاؤنٹ سے. بہت بڑی مصیبت, بڑی ٹینشن ہوتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی. اچانک پہلے کچھ 15-16 لاکھ کی ایکڑ زمین تھی, پھر وہ کروڑ کی ہو گئی. تو میرے پاس آئے, کہنے لگے وہ 10 کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکوٰۃ. تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ زری زمین پہ عشر آتا ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی, تو آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے وہ کچھ سوسائٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہیں, اب میں نا کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا. تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ مال ہو گیا بزنس کا, تو اب تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی. 10 کروڑ پہ جب 25 لاکھ سنا تو کہنے لگے فوراً دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے. تو میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا. میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے. ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بانٹ کے نہ دو, کوشش کرو کسی ایک کو دو, چلو کسی کا تو کچھ بن جائے. تو ایک کو دینی چاہیے. کہنے لگے تو مطلب یہ ایسا ہی حکم ہے؟ میں نے کہا آپ کسی اور سے تحقیق کر لیں. اب یہ بھائی لیتے وقت نہیں تجھے ٹینشن ہوئی کہ 15 لاکھ کا کروڑ ہو گیا, تو اس وقت نہیں تو نے کہا کہ یا اللہ, تو یہ کیسی سوچ ہے مسلمان؟ کس طرح کا اس کا؟ ہمارے ہاں جب کسی آدمی پہ حالات خراب ہوتے ہیں نا, تو سب سے پہلے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو میں کہیں اللہ کے رستے میں دیتا ہوں پہلے اسے بند کروں. جس رستے تجھے آ رہا تھا پہلے تو نے وہ رستہ بلاک کیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہیں میں حضور کو مسجد کے لیے, ادارے کے لیے, صحابہ صفہ کے لیے کچھ دے رہی تھی, تو میں نے گننا شروع کیا تو حضور مسکرانے لگے. حضور مسکراتے کیوں ہیں؟ تو فرماتے لگی, محبوب فرمانے لگے اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر, ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. تو اس کے رستے میں بے حساب دے, وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے. لیکن پہلے یہ والا پہلے دروازہ بند کرو, یہاں سے پیسے ختم ہو رہے ہیں. تو اس طرح کرنا بھائی. اس دفعہ سوٹ ذرا گرمیوں والے نہ خرید, لیکن جو تو اللہ کے رستے میں دے رہا ہے اسے دیتا رہے. لیکن ہم اپنا نقصان کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیار کی بولی ہے, پھر بولتا ہوں. ایک بڑے بڑے پیار والے دوست ہیں, ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا, اور آپ ادارہ بھی بہت زیادہ بننے والا ہے, بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں جو ہوں تو بڑا نظام اچھا ہو جائے, آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں بڑے سارے خرچ کروں گا اس کے راستے میں. تو میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے, یہ 9.5 کروڑ تیرے راستے میں دے دے گا. تو وہ چپ کر گیا, جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے, چپ کر گیا وہ بھی. اس نے کہا جی نہیں جی انشاءاللہ کریں گے. تو میں کیا پلیا جی تے دعا پہ ہوں دیا, ابھی تو وہ آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی. تو یہیں اڑ گیا ہے. یعنی 9.5 کروڑ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی دعا پہ بھی آمین کوئی نہیں کہتا کہ چلو آمین ہی کہہ دیں. تو میں کہا تینوں تے 50 لاکھ بچتا سی پیا, لیکن تو اس سودے پہ تیار ہے. جب یہ سوچ ہوتی ہے, یہ غلط سوچ ہے. یہ بات تو اگر تم مسکرانے والی, لیکن یہ سوچ صحیح نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جنگ کے موقع پر کہ 800 سپاہیوں کا خرچہ چاہیے, کہتے ہیں میرے پاس 600 کا تھا. یہاں ایک روایت میں حضور نے 1000 کا اعلان کیا تو میرے پاس 800 کا تھا. جب 2-3 دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پورا 800 کی طرف سے.
کہتے میں نے 200 سپاہی کا خرچہ ادھار اٹھایا لیکن پورے 2 مہینے نہیں گزرے تھے، رب کریم نے مجھے کئی گنا کر کے پیسے واپس عطا فرما دیے۔ پر بات تو یہ ہے کہ تیری وہاں لو لگی ہو، تو تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا دے سکتے۔ تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا، پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال، جب اصرار کیا تو بڑی برکت ہو گئی، بڑا آیا تو فرمایا زکوٰۃ دے، 2.5 زکوٰۃ ہے۔ اب جب سوچا کہ 5 اونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا، اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ میں خود آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا، تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں، اب ہلاک ہو گیا، ہائے افسوس ہلاک ہو گیا۔ ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، نبی پاک کو ہی کہہ دیا نہیں ہے، حضور کو کہہ دیا بعد میں آؤں گا۔ اب دوڑے آئے، عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے آئے ہوں، قبول کر لیں۔ محبوب نے فرمایا گویا بلال حبشی کی خشک کھجور بھی قبول ہے، اور صہیب رومی ایک اٹی بان کی لائے تو وہ بھی قبول ہے، اور عمار بن یاسر اور مصعب بن عمیر اگر 2 دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے، لیکن تو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا، تیرا کوئی نہیں قبول، معاف کر دے۔ فرمایا جا معاف کیا، پر پیسے لے کے نہ آنا۔ اگلے سال پھر آئے، بندے ہوئے ہاتھ ہیں، محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا، آگ لگانی ہے، قبول کر لیں۔ فرمایا تو لے جا، تیرا نہیں قبول، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضور نے وصال ظاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے، لاکھوں کا مال، ابو بکر قبول کر لو، تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لو جس کا نبی نے نہیں کیا، چل جا کوئی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوتی، غلہ نہیں ملتا، حالات خراب ہے، مالی طور پہ بحران آ گیا، غربتیں، مجبوریاں، تکلیفیں، آ کے روئے، عمر میرا قبول کر لو، مجھے معافی تو مل گئی تھی نا۔ فرمایا معافی اپنی جگہ پہ، پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا، اور وہ الجھے ہوئے، انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا، اب ہیرے اور جواہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے، پر اس کا قبول، اس بات پہ راضی رہو، اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا، اس حال میں راضی رہو۔ جو مصیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس، تمہیں کیا پتا، کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مصیبت کا شکار ہے، جو مالی طور پہ بڑا امیر ہے، تو اس کی طرف دیکھ کے اپنا دل برا کرتا ہے۔ بس جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو وہ وصال کر گئے، لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک دفعہ کہا تھا، میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے افریقہ آ جائیں آپ، بھائی بہت بڑا ادارہ ہے، اس کو چلائیں، اس کو سنبھالیں۔ میری والدہ سے میں نے کہا، کچھ طبیعت ہوتی ہے نا انسان کی، میرا بھی دل لگ گیا۔ میری اماں پڑھی نہیں تھی لیکن اللہ نے دانائی بڑی عطا فرمائی تھی، حکمت بڑی تھی، سیانی بڑی تھی۔ تو میں نے کہا اماں جی وہ مجھے ساؤتھ افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں؟ تو اٹھ کے میرے پاس آ گئی اور مجھے انہوں نے اپنے بازوؤں میں لے لیا، پھر میرا ماتھا چوما، کہنے لگی پتر میں تے وال بھی نہ پوٹ کے دیوا کسی نے، ہم نے دولت کا کیا کرنا، تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا، رب کریم رون کے لگا دے گا، خیر ہو جائے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے تھوڑا سا دیکھیں نا، قناعت کریں، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ آسانیاں کر دیا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تو سمجھ جا، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں، روزی کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تو راضی ہو جا، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو، اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو، پریشانی ختم ہوگی۔ مذہبی طور پر جب دیکھو، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ تہجد پڑھنے والے کو دیکھے، اور جو تہجد پڑھتا ہے وہ اشراق چاشت پڑھنے والے کو دیکھے، اور جو بندہ اشراق اور چاشت پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھے جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔
ऊपर ऊपर देखे कि मैंने और नेक होना है और नेक, और जब माली मामला है तो फिर नीचे देख। अगर तू बैठा ना पजारों पे तो फिर टूडी वाले पे नजर कर, उसका क्या हाल है। और अगर तू वहां बैठा है तो देख मेहरान वाला भी तो गाड़ी चला ही रहा है। और अगर तू वहां है तो मोटरसाइकिल वाला देख, और तू वहां है तो फिर साइकिल वाले पे नजर। और अगर तू साइकिल वाला है तो पैदल वाले को देख। अगर तू किराए के मकान में रहता है तो फिर झोंपड़ी वाले को देख। और अगर तू झोंपड़ी में रहता है तो फिर भी परेशान ना होना, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें झोंपड़ी भी नसीब नहीं, जो सड़क पर लेटे हुए हैं। और अगर तू तंदुरुस्त है ना तो कभी जाके अस्पताल में देख हाल क्या है, लोग किस हाल में है। तो हम शुक्र नहीं अदा करते, उसका नुकसान क्या होता है, नेमतें चली जाती हैं। अल्लाह फरमाते लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तो शुक्र अदा कर, मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। तो भाई माली परेशानी का तीसरा सबब यह है कि हम देखते हैं माली तौर पर ऊपर, तो फिर हमें तबीयत बिगड़ती है। और फिर माली परेशानियों के कुछ और असबाब भी हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं जिन घरों में लोग फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं उन घरों में रिस्क नहीं आता। आप फरमाते हैं फजर का वक्त अल्लाह के देने का वक्त है, उस वक्त अल्लाह बांटता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना हदीस में कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल जलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है तहज्जुद के वक्त, और वो कहता है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। लेने की बारी आए तो बंदा समेट समाट के अंदर घुस जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि शाह के बाद बच्चे बैठते हैं मोबाइल लेके, तहज्जुद का वक्त आता है तो उनकी आंखें बंद होनी शुरू होती। तो लेने के वक्त तो तू सोया था, तेरा मसला कैसे हल होगा भाई। जब कोई आदमी खैरात बांट रहा हो तो जो प्याला पीछे कर ले उसे मिलेगा। कहते उस वक्त आना जब मैं बांट रहा था, अब तो किधर आ गया है। मिसाल दे रहा हूं, तो फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते टीवी देखते, और जो लेने का वक्त था तू सो गया, तो कैसे आएगा तेरे पास। तो उठे सवेरे, बंदों से मांग के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते हैं मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर दूं। तो उसके सामने झोली बिछड़ गया मेरे दिल दा जानी, ते मैं कखों वांगर रुल गई। फुल्लां नाल नाजुक जिंदड़ी मेरी विच कंडियां दे रुल गई। कम सजना दे मार मुका ते मैं अथरू बन के डुल गई। एक माया तेरी याद ना भुलदी, बाकी हर शै जग दी भुल गई।